الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ میرے لیے کھول دیجئے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دیجئے، اور میری زبان کے گرہ بھی کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ یہ دعا پڑھ لیجئے، ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اے ہمارے رب، آسان فرما دیجئے، مشکل نہ فرمائیے۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ آج جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ شرک کیا ہے۔ تو شرک سے پہلے ہم تھوڑا سا کفر کو سمجھتے ہیں۔ کفر جو آپ نے سنا ہوگا کئی دفعہ، ہم نے پچھلی صورت میں بھی پڑھا تھا، قل یا ایھا الکافرون۔ جو کافرون جو آیا تھا وہی کفر ہے۔ یہ کفر کیا ہے؟ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک بات کو بھی نہ ماننا، یعنی کہ اس کا انکار کرنا۔ جتنی چیزیں ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ایمان کے لیے ضروری ہیں، ان سب کو ماننا ضروری ہے۔ اگر اس میں سے ایک بھی چیز نہ مانے تو وہ کافر ہے۔ مثلا یعنی اگزامپل کے طور پہ کوئی شخص خدا تعالیٰ کو نہ مانے، یعنی بعض دنیا میں ایسے بھی یعنی لوگ ہیں، بدبخت لوگ ہیں جو اللہ کو ہی نہیں مانتے، جیسے کمیونسٹ وغیرہ ہیں۔ وہ کسی کو نہیں مانتے، وہ بولتے ہیں کہ ہر چیز اپنی خودی سے بنی ہے، نیچرلی بن رہی ہے، وہ ویسی بنے گی، ویسے ختم ہو جائے گی، تو یہ اللہ کو نہیں مانتے۔ یا ایسے لوگ ہیں اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کی صفات کا انکار کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی جو صفتیں ہم آگے پڑھیں گے، اس کی جو کوالٹیز ہیں، اس کے جو ابھی آگے جو ہے اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے، اس کی صفت اردو میں کہتے ہیں کوالٹیز جو اللہ کی ہیں، وہ جو ہے اس میں جو ہے کمی بیشی کرتے یا بالکل نہیں مانتے، تو یہ بھی جو ہے کافر ہوں گے۔ یا دو تین خدا مانتے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ بھئی دو تین خدا مانتے، آگے سلائیڈ میں آپ کو میں اس کو بتاؤں گا۔ یا جو ہے اینجلز کا انکار کرتے ہیں، اینجلز ہے ہی نہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی دنیا میں گزرے ہیں، اینجلز کو بولتے کہ یہ ایک روشنی ہے، ایک چیز اچھائی اور برائی ہے، وہ فرشتوں کو نہیں مانتے۔ بعض دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو نہیں ماننے والے تو بہت ہیں، جیسے قرآن کو نہیں ماننے والے دنیا میں لاکھوں کروڑوں میں ہیں۔ ایون جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو 4 بڑی کتابیں اتاری ہیں، جیسے ہم کو معلوم ہے زبور ہے، تورات ہے، اور جو ہے انجیل ہے۔ انجیل کو بھی بہت سارے لوگ نہیں ماننے والے ہیں۔ وہ چاروں کتابیں، 3 کتابیں تو تبدیل ہو گئی، اس میں جو ہے وہ لوگ اپنی اپنی طرف سے چیزیں بنا دیے، اس کو اللہ کے جو حکم تھا اس کو نکال کے اپنے چیزیں میں لگا دیے۔ لیکن قرآن جو ہے ان ساری چیزوں سے محفوظ ہے۔ اللہ نے جو پہلے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری تھی، آج بھی زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے۔ اس پہ جو زبر، حمزہ، آپ کے نصب بولتے ہیں، آپ کسرہ بولتے ہیں، بعض جو ہے فتحہ کہتے ہیں، کسرہ کہتے ہیں، بہرحال یہ بھی تبدیلی نہیں ہے، اس کو پڑھنے کا انداز بھی بدلا ہوا نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن جو ہے نا مختلف
انداز میں پڑھا جاتا ہے دنیا میں، 7 قسم کا قرآن کو پڑھا جاتا ہے قرأت کے اعتبار سے، تو اس میں تھوڑے سے ڈفرینسز رہتے، کہیں پہ جو ہے کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، تو وہ 7 قرأت ہیں۔ بہرحال ایک قرأت جو امام کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو ہم لوگ جو پڑھتے ہیں انڈیا پاکستان، میکزیمم 90% لوگ امام کوفی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بتائی ہے اسی پہ سارے دنیا میں چلتی ہے میکزیمم۔ بہت کم لوگ ہیں جو ڈفرینٹ جو ہے حفظ اور کچھ اور دوسرے نام ہیں ان کی قرأت پڑھتے ہیں۔ بہرحال یہاں پہ ایک بات چھوٹی سی بتانا تھا، اس لیے میں نے بتا دی۔ بہرحال کتابوں کا انکار کرنے والے ہیں، پیغمبروں کو نہیں ماننے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، سارے پیغمبروں کو نہیں ماننے والے بھی ہیں دنیا میں، تو یہ بھی کافر ہیں۔ ایک پیغمبر کو بھی نہ مانے وہ بھی کافر ہے، سارے پیغمبروں کو بھی نہ مانے وہ بھی کافر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قیامت کو نہیں مانتے، ڈے آف ججمنٹ کو نہیں مانتے، تو ویسے لوگ بھی کیا ہے، یہ بھی کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قطعی احکام سے کسی حکم کا انکار کرنا، جیسے اللہ نہ کرے، ہم کو قرآن میں حکم ہے کہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کریں، تو اس کا انکار کرنا، انکار کیا ہے، بالکل کمپلیٹلی ڈینائی کر دینا اس چیز کو، کہ بھائی روزہ ہے ہی نہیں رکھنا روزہ، اس طریقے اگر سے کسی نے کہہ دیا تو کفر ہو جائے گا۔ ہاں اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھ رہا، نماز نہیں پڑھ رہا تو کافر نہیں ہوگا، لیکن اس کا بالکل یہ ہے ہی نہیں نماز پڑھنا، کہاں سے ہے نماز؟ ایسے دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں نام کے مسلمان ہیں، جیسے کہ شیعہ لوگ ہیں، وہ اپنی نمازوں کو جو ہے 3 نماز بولتے، بعض جو ہے ایک ساتھ 50 نمازیں پڑھ لیتے، تو اس قسم کے لوگ ہیں جو وہ انکار کر دیتے ہیں نماز کا یا روزے کا یا حج کا، وہ بھی کافر کہلاتے ہیں۔ ایک حکم بھی اللہ کا نہ مانے وہ کافر ہے۔ انکار کرنا، نہ ماننے سے مراد انکار کر دینا، اس کو جو ہے ڈینائی کر دینا، یہ بالکل نہیں ہے کہنا، ویسے لوگ کافر ہوتے ہیں۔ اگر کمی کوتاہی ہو جا رہی، اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو وہ کافر نہ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بات آپ لوگ کو کلیئر ہو گئی۔ اب جو ہے اصل ٹاپک جو آج کا ہمارا تھا، شرک، پولیتھیزم، مونوتھیزم، توحید، اس کا اپوزٹ کیا ہوتا؟ شرک جو ہے بہت سارے چیزوں کو وہ کرنا ہے، اور توحید کیا ہے؟ صرف ایک اللہ کو اکیلا ماننا ہے۔ شرک میں کیا ہے؟ آپ بہت سے سارے چیزوں کو اللہ کا شریک بناتے، یعنی اللہ کا پارٹنر بنا دیتے۔ تو اب ہم اس میں ڈیٹیل بنیں گے کیسے کیسے پارٹنر بناتے ہیں اور کیا شرک ہے، ہم کو کیسے بچنا چاہیے اس شرک کو۔ تو اب یہاں سب سے پہلے شرک جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی پرسنالٹی اٹ سیلف، اور جو ہے اللہ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے جیسے کھلانے والا ہے، ماننے والا ہے، پالنے والا ہے، یہ چیزیں، یہ اس میں کسی اور کو شامل کرنا اور بھی کر سکتا ہے، اور ڈیٹیل میں ہم آگے پڑھیں گے، کسی دوسرے کو شریک کرے۔ ذات میں شرک کرنے کے معنی یہ ہیں، ذات جیسے پرسنالٹی اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ آپ 2-3 خدا کو مانیں، جیسے کرسچن جو ہے جیزس کو بھی مانتے، ان کے فادر کو بولتے وہ بھی جو ہے خدا ہے بولتے، اور جو ہے ہولی جو ہے اسپرٹ یعنی کہ فرشتے کو بھی جو ہے، جو ہم جبرائیل علیہ السلام کہتے سمجھے، ویسے فرشتے کو وہ تینوں کو ملا کے ایک ہے بولتے، تینوں ایک ہے، ان کے باپ، ان کے وہ خود، اور جو ہے فرشتہ، یہ تینوں مل کے کیا بولتے کہ یہ خدا ہیں، تینوں الگ نہیں ہے بلکہ یہ ایک، عجیب سا لوگوں کا وہ ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ آپ کا کفر، شرک ہے، یعنی تینوں کو خدا ماننا شرک ہے۔ اور ایک جو ہے نا دوسری قوم ایسی بھی گزری ہے، ابھی بھی ہے کچھ لوگ ایسے جو ہے آگ کی پوجا کرتے ہیں، یعنی آگ کو خدا سمجھتے، اور اس کے ساتھ اور کوئی ان کا آئیڈل ہے اس کو بھی خدا سمجھتے، تو ایسے لوگ یعنی کہ فائر کو یہ پوجتے ہیں، اس کو بڑا خدا سمجھتے، تو یہ بھی کافر ہیں، جو اللہ کے سوا کسی اور کو خدا سمجھے وہ کافر ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں، ایک فائر کو کرتے، آگ کو بھی پوجا کرتے یہ لوگ، اور جو ہے بت کی بھی کرتے، اور جیسے بت پرست کے بہت سے خدا مان کر مشرک ہوتے ہیں، اور یہ تو آپ جانتے ہیں ہندوستان میں جو ہندو ہیں وہ جو ہے کئی بتوں کی پوجا کرتے اور سب کو خدا مانتے،
اس میں جو ہے نا ان کے پاس تو جو ہے ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں، سب سے بڑا خدا ہے، پیسے دینے والا خدا کچھ اور ہے، علم دینے والا، ایجوکیشن دینے والا خدا اور ہے، اناج وغیرہ اگانے والا خدا اور ہے۔ تو انہوں نے جو ہے نا جیسے مکے میں بھی حرم میں بھی 360 بت بنائے رکھے تھے جب مشرکین مکہ، اسی طرح ان کے جو ہے میرے خیال میں ہزاروں خدا ہیں، مختلف ہر چیز کا خدا الگ ہے۔ آپ ہر ان کے خدا میں چیزیں یہ ہے کہ آپ ایریا وائز خدا ہے ان کے پاس، اگر آپ ساؤتھ انڈیا میں چلے جائیں تو ان کے خدا کچھ اور ہیں، کیرلا میں خدا کچھ اور ہیں، کرناٹک میں چلے جائیں تو ان کے خدا اور ہیں، ایسے ہی جو ہے آپ تامل ناڈو میں چلے جائیں وہاں کے خدا اور ہیں، آندھرا میں چلے جائیں، اسی طرح آپ جتنے اسٹیٹس انڈیا میں ہیں ہر اسٹیٹ کا ایک الگ خدا بھی ہے شامل، دوسرے خداؤں کے ساتھ ایک اور خدا ایڈ ہو جاتا ان کا۔ تو اس طریقے سے یہ بتوں کی پوجا کرتے، یہ بھی کافر ہیں، مشرک ہیں، شرک کرنے والے ہیں، کافر ہیں، اللہ کی ذات میں یہ لوگ جو ہے نا ایڈ اپ کر رہے ہیں، دوسرے کو بنا خدا، کسی مخلوق، بعض جو ہے فرشتوں کو بھی جو ہے نا کیا سمجھتے اللہ کی صفت میں شامل ہے سمجھتے، یا نبیوں کو سمجھتے، یا ولیوں کو سمجھتے، ولی جو بڑے اللہ والے گزرے ہیں، جیسے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے، اجمیر کے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ لوگ اچھے لوگ تھے، وہ اللہ کا دین کو چاہتے تھے، وہ سنتوں کو ایک ایک اپنی زندگی میں لاتے تھے، ان کے ہاتھوں میں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے ایمان لایا، وہ تو بہت اللہ والے تھے، اللہ کے برگزیدہ یعنی پسندیدہ بندوں میں سے تھے، لیکن لوگوں نے انہیں بنا لیا، کسی انہیں جو ہے ان سے دوسری اللہ کی جو صفت ہے، اللہ کی جو چیزیں ہیں اس میں اس کو انوالو کرنے لگے وہ لوگ اس کے۔ اسی طریقے سے جو شہید ہوتے ہیں ان کو بھی کوئی ماننے والے، یا پیر جو عام چھوٹے موٹے پیر جو ہوتے ہیں، جیسے پاکستان ہندوستان میں بہت سارے لوگوں کو جو ہے سجدے کرتے ہیں، آپ لوگ ویڈیوز وغیرہ میں دیکھے ہوں گے، ان کو سب کچھ دینے والا، بیماریوں کو دور کرنے والا، پیسہ دینے والا یا نوکریاں دینے والا یہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ صفات پیغمبروں کو یا ولیوں کو سمجھتے ہیں۔ صفات چند قسمیں یہ ہیں، شرک فی القدرت، اللہ کی قدرت کی کا شرک کرتے ہیں، اس کی کیا ہے مثال، کسی دوسرے کے لیے یعنی دوسرا یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر ہو یا ولی ہو یا شہید ہو کہ پانی برسا سکتا ہے وہ، تو یہ صفت اللہ کی ہے، اللہ ہی پانی جب چاہے برساتے ہیں، جب نہ چاہے نہ برساتے ہیں، لیکن یہ لوگ دوسروں کو بھی سمجھتے ہیں، جیسے ولی ہے، پیر ہے یا پیغمبر ہے یا شہید ہے، ان کے ہاتھ میں بھی یہ پانی برسانا اور کرنا ہے، اسی لیے درگاہوں پہ جا کے وہ مانگتے ہیں، یا بیٹا بیٹی دینا، اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی تو وہ بھی مانگتے ہیں ان سے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کو بیٹا بیٹی دیں گے، اور کوئی بھی اپنی دل کی آرزو ہے وہ جا کے مانگتے ہیں، تاکہ یہ اللہ سے نہیں مانگتے بلکہ ان سے مانگتے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کو دیں گے، یا جو ہے کاروبار ہے اس میں پریشانی ہو رہی تو وہاں جا کے مانگتے، یا نوکری نہیں ہے، جاب نہیں ہے تو جاب وہاں جا کے مانگتے، یا کھیتوں وغیرہ میں کچھ مسئلہ ہو رہا، کوئی کیڑ ہو گیا یا کوئی کھیت خراب ہو گیا، فصل اس کی جو ہے کراپ خراب ہو گئی تو کیا کرتے، وہاں جا کے مانگتے ہیں، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مارنا جلانا یہ جو ہے ان کے قبض قدرت میں ہے، یعنی جیسے ہم اللہ کو سمجھتے وہ عام لوگوں کو سمجھتے، جیسے پیغمبر ہو گئے، ولی ہو گئے، شہید ہو گئے، بزرگان دین ہو گئے، ان کو سمجھتے کہ یہ سب چیزیں کرتے ہیں، اور جو ہے حتیٰ کہ یہ تک سمجھتے کہ نفع دینے والے وہ ہیں، نقصان دینے والے وہ ہیں، یعنی ان کے اوپر وہ جو چاہے کر سکتے ہیں انسان کے ساتھ، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم کو یہ عقیدہ پکا رکھنا ہے کہ اللہ کے سوا نہ ہی کوئی چیز دے سکتا ہے، نہ ہی نقصان کر سکتا ہے، نہ ہی فائدہ دے سکتا ہے، نہ ہی جلا سکتا ہے، نہ ہی کوئی مار سکتا ہے، نہ ہی کوئی صحت دے سکتا ہے، نہ ہی کوئی بیماری دے سکتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے اگر وہ نہ کریں تو شرک کی قسم ہو جائے گی، وہ ایک قسم شرک فی نالج، علم میں بھی شرک کرتے ہیں، جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کسی پیغام اور ولی یا کوئی بزرگ کو علم غیب دے دیا ہے، یعنی کہ جو چیزیں ان سین اور ان نون چیزوں کو
وہ جانتے ہیں. جیسے کہ وہ یہاں بیٹھے ہیں، میں جدہ میں ہوں لیکن انڈیا میں بتا رہا ہوں کہ بھئی یہ ہو جائے گا، وہ یہ کر رہا ہے، اس قسم سے یہ کام کر رہا ہے. یہ غیب کا علم ہے. غیب کا علم صرف اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. یعنی جو چیز آپ کے سامنے نہیں ہے اتنا ہی آپ کا علم ہے، ہمارا علم ہے. جیسے جو ہے ایک دیوار تک دیکھ رہا ہوں، یہ دیوار کے اندر جو جو چیزیں ہیں میرے روم کے اندر بیٹھے ہیں، ہم اتنا ہی دیکھ سکتے ہیں. ہم یہ دیوار کے پیچھے میں نہیں دیکھ سکتا، یہ چھت کے اوپر میں نہیں دیکھ سکتا، یہ چھت کے نیچے نہیں دیکھ سکتا. لیکن ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے جیسے اللہ ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں، ہر جگہ کی ہر ایک کی بات سن سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ہیں، ساری دنیا میں جتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں، بلینس آف لوگ ہیں. بلینس آف لوگ، ہر کوئی بات کر رہا ہے، ہر کوئی سوچ رہا ہے کچھ نہ کچھ، اور ڈفرینٹ لینگویجز سے، ہزاروں لینگویجز ہیں اس میں سوچ رہا، وہ ہزاروں لینگویجز میں بات کر رہا ہے، اور سارے لوگ ایک ساتھ بات کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بات سنتے ہیں. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ صفت ہے، اس کی ہر ایک کی بات سنتے ہیں، اور وہ کیا ایون اس کے دل میں کیا خیال آ رہا وہ بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. بلینس آف پیپل ہے دنیا میں، تو ان کی بات کو اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں. ایک ہی وقت میں ایک ساتھ کہنے پر بھی اللہ تعالیٰ سمجھ سکتے ہیں. یہ علم صرف اللہ کو ہے. لیکن کتنے پتے درخت کے گرنے والے، ٹریز سے کتنے پتے نیچے گرنے والے، اللہ کو اس کا علم ہے. تو یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، اب کتنے جو ہے سمندروں میں چیزیں ہیں، اس میں جانور ہیں، اس میں اینیملس ہیں، اس میں کریچرز ہیں، اور کتنے ریت کے کیا کہتے ہیں آپ اس کو، کنکر ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. پارٹیکلز ہیں کتنے، یہ اللہ کو معلوم ہے. لیکن شرک فی العلم یعنی کہ نالج کا جو شرک جو ہوتا اس میں دوسروں کو یہ سمجھنا کہ ولی بھی جانتے ہیں یہ چیزیں. تو اور دوسرا جو ہے دیکھنے کا، میں نے کہا ہے شرک فی السماع والبصر، یعنی کہ آنکھ اور کان کا بھی. یعنی اللہ تعالیٰ جیسے میں نے ابھی یہ کیا کہ بھئی ہم لوگ ایک لمٹ تک دیکھ سکتے ہیں جہاں تک ہماری آنکھ جاتی ہے، ہمیں لمٹ تک سن سکتے ہیں جو ہمارے سامنے کان تک آواز جاتی ہے. لیکن وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی یہاں سے، میں جدہ میں ہوں، کوئی مکے میں بات کر رہا تو وہ سمجھ سکتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں. لیکن سوائے اللہ کے کوئی جو ہے ایسا علم نہیں رکھتا. ایک منٹ تھوڑا رکنا. بیٹری میری لو ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹری کا مسئلہ تھا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے ہماری ایک لمٹ ہے، کہاں تک ہم سن سکتے ہیں، کہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں. لیکن جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، ہر چیز کو سن سکتے ہیں. تو لیکن اس میں بھی وہ دوسرے لوگوں کو، ولیوں کو، بزرگوں کو یہ سمجھتے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں. اور دوسرا شرک یہ ہے کہ حکم صرف اللہ کا ہے. ہم کو جو ہے حکم جو اللہ نے دیا ہے اسی کو ماننا ہے اور اسی کو فائنل سمجھنا ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم بتایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہے وہ جو ہے ہمارے لیے آخری حکم ہے. لیکن اس کے علاوہ کسی کے حکم کو ماننا، ایسا حکم جیسے اب کلاس ٹیچر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہوم ورک کرنا، وہ حکم ماننے میں آ جائے گا. وہ اللہ کہہ رہا ہے آپ سے، یا پیرنٹس آپ کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے پانی پلا دو، یہ بھی حکم ہے، ماننا ہے. لیکن جو اللہ اور اس کے نبی کے حکم ہو، جیسے ہم نماز کا حکم ہم کو ہے، کوئی کہہ دے کہ بھائی چھوڑ دو نماز، آپ 2 ہی پڑھ لو آج، تو یہ حکم ہم کو نہیں ماننا ہے. حتیٰ کہ اپنے پیرنٹس بھی اگر سے اللہ کے حکم کے خلاف بات کر رہے ہیں تو ان کو ادب کے ساتھ رہنا ہے، ان کے ساتھ محبت کرنا ہے، لیکن ان کے حکم کو نہیں ماننا ہے. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی آپ رمضان کا روزہ، کوئی پیرنٹس یہ بول دے کہ بھائی رمضان کا روزہ مت رہو، جب آپ کو فرض ہو جائے روزہ، جو عمر میں 9 سال کی عمر میں جو آپ کو نماز فرض ہو جائے، تو اگر سے خدا نہ خواستہ کسی کے پیرنٹ روک رہے ہیں تو اس کو نہیں رکنا ہے. ہم کو جو ہے اللہ کا حکم ماننا ہے وہاں پہ. جب دوسری چیزوں میں آپ کو حکم دے رہے ہیں تو وہ دنیا کے اعتبار سے ہے، وہ حکم کو ہم کو ماننا ہے. لیکن اللہ کا جو حکم کے آگے آ جائے، اس کے
خلاف آ جائے اس حکم کو نہیں ماننا ہے. یہ بھی جو ہے نا شرک فی الحکم ہو جائے گا، اللہ کے حکم میں کسی اور کو شریک کرنا. شرک فی العبادات بھی ہوتا، عبادت جیسے ہم پڑھتے ہیں، قولی عبادت اللہ کے لیے ہے، مالی عبادت اللہ کے لیے ہے، تو اور جو ہے بدنی عبادت اللہ کے لیے ہے. بدن سے جتنے ہم کرتے، زبان سے جتنے کہتے، مال جو ہم خرچ کرتے، تو سب اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، صرف اللہ کے لیے. اور جو ہے ہم روزہ رکھ رہے ہیں صرف اللہ کے لیے، یا کوئی چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ بھی صرف اللہ کے لیے. خانہ کعبہ کا جو ہے آپ طواف کر رہے ہیں وہ بھی صرف خانہ کعبہ کا حکم ہے ہم کو، اس لیے ہم طواف کر رہے ہیں. اللہ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتائے ایسا کرنا ہے، اس لیے ہم اس کو کر رہے ہیں. تو عبادت میں بھی کسی اور کے لیے عبادت کرنا، جیسے خبروں کو یعنی سجدہ کرنا، یا ان کو جو ہے رکوع کرنا، یا جو ہے منت بولتے، جیسے جو ہے نا لے کے جاتے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں بکرا لگ دوں گا. خبروں پہ جا کے جو مزار جو ہوتے، جو درگاہیں جو ہوتے، وہاں پہ جا کے بولتے کہ مجھے بھائی بیٹا ہو جائے تو میں اتنے پیسوں کے چیزیں دوں گا. تو یہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، یہ لے کے ایسی منت جاتے، اس میں بھی فلم سٹار جو لے کے جا رہا، تو ایسے لے کے خبروں پہ جاتے. اسی طریقے مختلف خبروں کے جو مزارات ہوتے اس کے طواف کرتے. یہاں ایک تصویر میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ جو ہے نا ایک گھر جیسا بنا ہے، اس کا طواف کر رہے ہیں. اسی طریقے سے بعض مقبروں کے جہاں پہ خبریں اندر ہوتی ہیں اس کا طواف کرتے. یہ بھی شرک فی العبادت ہے. اور جو ہے یعنی روزہ ہے آپ کا وہ صرف اللہ کے لیے، نماز ہے آپ کی صرف اللہ کے لیے ہے. یہ دیکھیے، حالانکہ عورتوں کا قبرستان میں جانا منع ہے، لیکن یہاں پہ جا کے یہ لوگ بیٹھے ہیں قبرستان پہ، خواتین بھی، اور جو ہے بہت ساری چیزیں کرتے، سجدے کرتے، ان سے مانگتے. یہ سب جو ہے شرک ہے. اور ایک شرک، اور اس میں شرک میں اور چیزیں یہ ہے کہ تمام کاموں سے کرنا بھی، ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے. نجومیوں کے پاس جانا، فارچونز جو بولتے، ہاتھ دیکھ کے جو ہے آپ کو بتاتے کہ آپ جو ہے نا 60 سال جئیں گے، آپ جو ہے 30 سال کے بعد بیمار ہوں گے، آپ کو بہت بڑی بیماری آئے گی، آپ کو جو ہے بہت پیسے کمانے والے ہیں، کسی کو پیسے نہیں کمانے والے، کچھ پریشانی ہے، وہ فلانے، یہ ہاتھ دیکھ کے بتاتے ہی ہے. تو یہ جیسے یہاں تصویر میں ہے، یہ بوڑھا آدمی یہ بندے کا ہاتھ دیکھ کے وہ لکیریں پڑھ کے بتاتے ہیں آگے کا کیا ہونے والا ہے. تو یہ بھی شرک ہے کہ ہم کو جو ہے اس پہ اعتبار کرنا، پہلے ہاتھ نہیں دکھانا ہے. اور بعض جگہ جو ہے نا یہاں پہ نیچے آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ پیرٹ ہوتا ہے، اس کو جو ہے کارڈز کچھ رکھے ہوتے ان لوگوں کے سامنے، وہ پیرٹ آ کے نام ان کا لیے تو اس میں سے 10 15 20 جو ہے کارڈز رکھے ہوئے رہتے، اس میں سے وہ اٹھاتا، وہ کارڈ آ کے اس نے وہ طوطا پکڑتا ہے. اس کے بعد جو ہے اس کو فال کھلوانا، تو وہ جو ہے اس میں سے پڑھ کے بولتا آپ کو جو ہے یہ پریشانیاں ہیں، آپ کو یہ اچھائیاں ہیں، آپ کے دوست یہ ہے، آپ کے دشمن کون ہے، اننیسیسری بیکار کے فضول کی باتیں کر کے لوگوں کو یہ کرتے. یہ بھی یعنی کہ اس پہ اعتبار کر لیا آپ تو یہ بھی شرک ہے. اور بعض یہ بہت ہی یعنی کہ یہاں پہ میں کووڈ کا میں نے ڈالا ہوں، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے. شرک میں جو ہے آپ یہ سمجھنا کہ بیماری جو ہے آپ کو لگ جائے گی اللہ کے بغیر حکم کے. جب تک کہ آپ کو حکم نہ ہے اللہ کا، آپ کو کوئی بیماری نہ ہوگی. لیکن احتیاط جو ڈاکٹرز بولے ہیں اس کو ہم کو کرنا ضروری ہے، لیکن اس پہ ہم کو اعتبار ڈاکٹر کی چیزوں پہ یا آپ کی جو ہے پروڈکشن پہ نہیں، اللہ کی اس پہ ہونا ہم کو. تو ورنہ یہ بھی شرک میں آ جائے گا. جیسے اب کووڈ کے ہی لیجیے آپ، بہت سارے مثالیں آئے ہیں دنیا میں. ہمارے ہی یہاں یعنی کہ مالک مکان میرے بھائی کے ہے، ان کے گھر پہ جو ہے ان کے والد تقریباً 65-70 سال کے ہیں، ان کے بچے ینگ بچے ہیں، ایک 30 سال کا، ایک چھوٹے اور ہیں. ایک لڑکا بہت بیمار ہوا 20-22 سال کا تھا، وہ ہاسپٹلائز ہوگا، چلنے پھرنے نہیں آیا اسے کووڈ کی وجہ سے. بہرحال وہ دھیرے دھیرے جو ہے نا صحت یاب ہوگا. اس کا والد 70 سال کے تھے گھر پہ، ان کو افیکٹ نہیں ہوا، وہ اچھے الحمدللہ. 30 سال کا جو بیٹا تھا ان کا، 30-32 سال کا، انہیں بھی کووڈ ہو گیا اور وہ جو ہے ہاسپٹل پہنچا، ہاسپٹل سے ان کا انتقال ہو گیا. تو اگر یہ جو ہے نا
بیماری کسی کو پھیلتی تو گھر میں اتنے لوگ تھے، بوڑھے آدمی، بہت سارا بیمار بندہ تھا، وہ مر جاتا تھا پہلے۔ یہ تو بہت ہٹا کٹا، بہت طاقتور آدمی تھا، جو 30 32 35 سال کا تھا ہوگا بہرحال۔ تو وہ جو ہے اتنا طاقتور ہونے کے بعد، اتنا جوان ہونے کے باوجود اللہ نے اس کی عمر کم لکھی تھی، وہ فوت ہو گیا۔ بیماری میں نہیں ہے کہ وہ کس کو فوت کرے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کسے بیماری دے، کسے بیماری سے شفا دے، اور کسے بیماری سے اس کی یعنی کہ موت دے۔ تو یہ یعنی کہ بہت سارے ایسے آپ بھی سنے ہوں گے، کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں، گھر میں فلانے لوگ تھے، وہ ٹھیک ہو گئے، بعض لوگ مر گئے۔ تو یہ موت حیات سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس میں ہم یہ سمجھنا کہ کوئی موت ہم کو دے سکتا ہے، کوئی زندگی ہم کو دے سکتا ہے، شاید میں پچھلے کلاسز میں بھی کہا تھا، ڈاکٹر کی دوا پہ بھی ہم کو اعتبار نہ ہونا ہے۔ ایک ہی ڈاکٹر ایک ہوتا ہے، وہ اسپیشل ڈاکٹر ہوتا ہے، سیم دوائی دیتا ہے، دو مختلف مریض ہوتے ہیں۔ ایک مریض جو ہے، جیسے آپ سمجھیے کوئی مریض، کوئی دونوں کو سیم بیماری ہے، وہی دوائی دونوں کو دی ہے، لیکن ایک اس سے شفا ہو جاتی ہے، دوسرا اسی سے مر جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب نہ ہی دوائی میں شفا ہے، نہ ہی ڈاکٹر کی پرسکرپشن میں شفا ہے، بلکہ شفا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ایک کو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی اسی سے، ایک کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی، کیونکہ اس کا وقت آ گیا تھا۔ تو اسی لیے ہم کو کرنا ہے، تدبیر کرنا ہے ہم کو، جو ہے ڈاکٹر کے پاس بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، پتہ نہیں مجھے اللہ نے میری شفا لکھی ہے یا میری موت لکھی ہے، مجھے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر بیمار ہو جائیں تو اس کی دوائی کریں، دوائی کرنا حق ہے آپ کی باڈی کا، تو وہ جو ہے ہم کو کرنا ہے۔ اس میں یعنی کہ مطلب ملاوٹ نہیں ہوگی آپ کی، وہ آپ کے لیے ایمان کا ہی جز ہے یہ کہ ہم جا کے ڈاکٹر کو دکھائیں، لیکن دوائی پہ یا ڈاکٹر پہ ہمیں اعتبار نہ ہونا کہ شفا دے گا۔ شفا کون دے گا؟ اللہ دے گا، یہ ہمارا یقین ہونا ہے۔ اور جو ہے ہمارے انڈیا پاکستان میں بہت زیادہ ہے یہ، اس کو تعزیہ بنانا بولتے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، میں یہاں جو بتا رہا ہوں کچھ کیا بولتے ہیں آپ کے ماڈلز بنا کے لے کے جاتے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے بنا کے لے کے جاتے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ۔ تو یہ بھی شرک ہے۔ اور جو ہے علم بولتے اس کو، علم شاید آپ لوگ بچے دیکھے یا نہیں، یہ جو ہے محرم میں ہمارے میکزیمم جو ہے شیعہ لوگ جو ہے یہ اٹھا کے پھرتے، اس میں بھی نام لکھے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا، اور مختلف لوگوں کے جو کربلا میں فوت ہوئے، جو شہید ہوئے، ان کے جو ہے بنا کے اٹھا کے پھرتے ہیں۔ یہ بھی جو ہے شرک ہے۔ یا قبروں پہ لے جا کے چڑھاوا چڑھانا بولتے، یعنی کوئی چیز لے کے جاتے، جیسے چادر، یہاں پہ ایک تصویر مجھے ملی، یہ چادر کپڑے کی لگ جا کے جو ہے وہ خبر پہ اڑاتے، یہ بھی شرک کی قسم ہے۔ اور جو ہے آپ جیسے میں نے اس سے پہلے پچھلی سلائیڈ میں بتایا تھا کہ کیا کہتے ہیں آپ کے چڑھاوے چڑھانا، نیاز کرنا، نیاز کرتے لگ جا کے جو ہے بکرے وغیرہ جو ہے ان کے، جیسے کہ حیدرآباد کی جہانگیر پیراں بلکہ ہے، ان کے نام پہ بکرے چھوڑ دیتے، وہ بکرے کو جو ہے کئی دن تک رکھتے، اس سے بڑا کرتے، ان کے نام پہ چھوڑتے، اور وہ لے جا کے وہاں درگاہ کے پاس کاٹتے، یہ نظر و نیاز کرتے، وہاں کاٹ کے کھاتے، لوگوں کو کھلاتے، یہ بھی جو ہے نا شرک کی ایک قسم ہے۔ لوگوں کے جو ہے تصویریں بنانا، جیسے بڑے بزرگان دین کے، ان کی تصویریں بنانا، لٹکانا، تعظیم کرنا، ان کو چومنا کرنا، یہ سب سارے جو ہے نا شرک کی قسمیں ہیں۔ کسی پیر اور ولی کو حاجت روا، یعنی انہوں ہماری چیزوں کو پورا کرنے والے ہیں سمجھنا، یعنی پریشانیوں کو دور، مشکل کشا یعنی پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں کہہ کے پکارنا، یعنی اب میں یہاں بیٹھ کے نعوذ باللہ خواجہ میری پریشانی دور کر دے، میں غوث پاک میری فلانی دور کر دے، تو یہ میں پریشان ہوں، یہ نہیں، صرف ہم کس سے؟ اللہ سے مانگیں گے، کسی پیر کے نام سے نہیں۔ بعض لوگ چوٹی اپنے بالوں کو بڑے کر لیتے کسی کے نام پہ، یعنی اور جو ہے شیعہ لوگ فقیر بن کے گھومتے، اماموں کے فقیر، حسن حسین کے فقیر بن کے، خبروں پہ میلے وغیرہ لگاتے، سب شرک کی اقسام ہے۔ شرک ہے کیا؟ قرآن اللہ تعالیٰ جو ہے کتنا بڑا یہ بولا ہے، سورہ لقمان کی آیت نمبر شاید 30 ہے،
اس میں ان الشرک لظلم عظیم، یہاں کیا بول رہے ہیں؟ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے؟ آپ ایک چھوٹی سی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ اب جیسے ایک بیٹا ہے آپ کا، بیٹا جو ہے والد اور بیٹا ہے، والد جو ہے بیٹے کو بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کو جو ہے ہر چیز دیتے ہیں، اور اس کے جو ہے نا پیار کرتے ہیں، اسے اس کے بعد چیزوں کا خیال کرتے ہیں، بیمار ہے تو اسے دواخانہ لے جا کے اس کی خدمت کرتے ہیں، اسے دوائی پلاتے ہیں، بہت ساری اس کی ایک ایک چیز کا خیال کرتے ہیں۔ لیکن جو ہے بیٹا جو ہے اپنے باپ کو باپ نہیں بول کے اگر کسی پڑوسی کو باپ بولنے لگے اور باپ کی عزت نہ کرنے لگے تو کیا ہوگا؟ تو کتنا بڑا بری بات ہوگی، کتنی بڑی تکلیف دہ بات ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو ساری چیزیں دی ہیں، اس کی طرف سے ہم کو ملی ہیں، اور ہم جو ہے اسی کے اس میں کسی کو شامل کر لے رہے ہیں، شریک کر دے رہے ہیں، اور جو ہے اس کو پارٹنر بنا رہے ہیں، کسی کو جو چیز ہے ہی نہیں، اس نے کبھی ہم کو دیا ہی نہیں ہے، اس کو پارٹنر بنا رہے ہیں۔ تو کتنا بڑا ظلم ہے یہ، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو بولا کہ ظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کی اس آیت میں، سورہ کا نمبر مجھے ذہن میں نہیں ہے کون سی سورت ہے یہ، تو بہرحال 73 آیت میں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنفذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا قرآن میں جگہ جگہ پر لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کی ہیں۔ مثال ایگزامپل جب دیتے تو چیز بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسے کان لگا کر سن لو۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ایسے الفاظ، کان لگا کر سن لو۔ جب اہم کی بات ہوتی تو گھر میں بھی پیرنٹ بولتے کان کھول کے سن لو، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کام آپ کو کرنا ہے، یہ ہوم ورک کرنا ہے۔ جب آپ کو بہت زیادہ سختی سے کوئی بات کہتے ہیں، بہت امپورٹنٹ بات جب کہتے ہیں تو یہ بات کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ کان لگا کر سنو، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ اللہ بول رہے ہیں میرے سوا تم کسی کو جب پکارتے ہو، وہ ایک مکھی، ایک چھوٹا سا ایک کیا بولتے ہیں آپ کے انسیکٹ ہے، بہت چھوٹا سا مکھی، کیا ہے بہت چھوٹی سی ہے، بھی نہیں بنا سکتے۔ ایک مکھی نے بنا سکتے میرے علاوہ کوئی؟ اگرچہ وہ سب اس کے لیے جمع ہو جائے نا، بہت سارے لوگ مل کے بنانا چاہیں ایک مکھی کو، ایک چھوٹی سے کیڑے کو، جو اتنا چھوٹا کیڑا ہے، تو وہ کیڑے کو بنانا چاہیں سب مل کے بھی تو نہیں بنا سکتے۔ ایک نہیں بلکہ سب خدا جو مانتے ہو سب کو بلا کے بھی کہو تو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اگر ان سے مکھی کوئی چھین لے، یہ تو ایک سبحان اللہ اتنی پیاری مثال ہے، اگر مکھی ان سے کوئی چیز وہ کھا رہے ہیں، اگر چھوٹا سا ان کا دانہ اٹھا کے لے کے بھاگ جائے مکھی، تو اس کو واپس لا بھی نہیں سکتے، اسے پکڑ کے اس کی چیز لے بھی نہیں سکتے۔ تم عابد ہو، معبود ہو، دونوں ہی عاجز ہے۔ عبادت کرنے والا بھی عاجز ہے، جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں، جیسے درگاہوں کی یا بزرگوں کی جن کی عبادت کر رہے ہیں آپ، وہ بھی عاجز ہے، وہ یعنی کوئی چیز کر سکتا نہیں، کمزور ہے، اس کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے وہ چیزیں، اور جو عبادت کر رہا اس کی وہ بھی کمزور ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نا یہاں پہ بہت اس انداز میں ہم کو بتایا ہے کہ ایک مکھی بھی جو ہے وہ نہیں بناتے، کیوں آپ دوسروں کے پاس جاتے ہیں اللہ کے سوا۔ یہاں پہ جو ہے نا ایک بہت اچھی دعا ہے، اس کو جو ہے ہم کو یاد کرنا چاہیے، کوشش کرنا کہ یہ دعا پڑھیں، کبھی کبھار روز پڑھ لیں تو بہتر ہے، لیکن کبھی کبھار پڑھ لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں شرک، یہاں پہ الفاظ دیکھیے آپ، شرک چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہوتا ہے، چھپا ہوا۔ کیسے؟ آپ چیونٹی کسی کے بدن پہ چڑھ جائے تو پتہ نہیں چلتا اس کو، بہت ہی زیادہ دیر کے بعد معلوم ہوتا ہے۔ پہلے تو جب بدن پہ چلتی ہے تو کیونکہ اتنی ہلکی پھلکی ہوتی وہ، تو اس سے بندے کو پتہ نہیں چلتا۔ اور میں تمہیں ایک ایسی دعا بتاتا ہوں کہ اگر تم سے پڑھتے رہے تو اللہ تعالیٰ تم سے چھوٹے بڑے شرک کو دور کر دے گا۔ اگر یہ ہم دعا پڑھتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے، ہم اللہ سے مانگتے رہیں گے یہ دعا تو ہمیں شرک سے بچا لیں گے، کیونکہ چھوٹے موٹے شرک جو ہے نا، وہ آپ چھوٹے بڑے شرک آپ کے بدن پہ، آپ کی زندگی میں ایسے شامل ہو جاتے ہیں جیسے بدن پہ جب چیونٹی چڑھتی ہے، کالی چیونٹی، تو اس کو
پتہ نہیں چلتا انسان کو۔ تو اسی طریقے سے انسان کی زندگی میں بھی کیا ہوتا ہے، شرک داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے ہمارے کو، یہ دعا پڑھنا ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بشیء وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ بے شک میں پناہ مانگتا ہوں جو میں جانتا ہوں کہ شرک ہے، اور میں آپ سے معافی چاہتا ہوں جس کو میں نہیں جانتا کہ شرک ہے، آپ مجھے بچا لیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں آپ سے، جو شرک کو میں جان کے خدا نخواستہ کرتا ہوں تو اس سے بھی بچا لیجئے، اور جو میں نہیں جانتا اس سے بھی مجھے بچائیے۔ تو یہ دعا ہم انشاءاللہ یاد کریں گے سب بچے بھی، ٹھیک ہے، اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے کبھی بھی دن میں جب بھی وقت یاد آ جائے۔ اب جو ہے نا کچھ احادیث ہم دیکھتے ہیں شرک کے بارے میں، گناہ کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جو ہم نے پڑھا ابھی پورا شرک کرنا، شرک کے ساتھ ہی اللہ نے والدین کی نافرمانی لگائی ہے۔ سب سے بڑا جرم کیا ہے دنیا میں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ والدین کی نافرمانی کیوں؟ اللہ کے بعد دنیا میں جو ہمیں کھلاتے پلاتے، اللہ کے جو دیا ہوا ہے، ہماری نگہبانی کرتے، ہمارے ساتھ محبت کرتے، وہ والدین رہتے۔ تو اسی لیے کیا ہے، اللہ اپنے ساتھ ماں باپ کا لے آیا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہے، شرک اللہ کا ساتھ نہیں کرنا ہے، والدین کی نافرمانی نہیں کرنا ہے، کسی کو ناحق نہیں مارنا ہے، قتل نہیں کرنا، اور جھوٹی قسم کھانا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹی قسم کھانا، جیسے کاروبار میں لوگ مجھے اتنے کی ملی میں قسم کھاتا ہوں بولتے، لاتے وہ 50 کی لیکن بولتے نہیں میں 100 میں لایا ہوں، میں یہ 100 مجھے خود پڑ رہی ہے، میں قسم کھا رہا ہوں، فلانے کی قسم کھا رہا ہوں۔ تو یہ بھی بڑا گناہ ہے، شرک کے ساتھ اس کا بنا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ مختلف اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف گناہوں کو شرک کے ساتھ بولا ہے، یہ بڑے گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ہر گناہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ ہر گناہ بندے کا معاف فرما دیں گے اپنے کرم اور اپنے رحم کی وجہ سے، اس شخص کے سوائے اس کے، ایکسپٹ کس کے، 2 لوگوں کے، ایک شرک کی حالت میں مرے، اللہ ہم سب کو اس سے بچائے، شرک کی حالت میں مرے، یا وہ مسلمان، شاید ابھی تھوڑی دیر میں بند ہوگا، پلیز دوبارہ جوائن کریے، تھوڑا سا اور رہ گیا۔ وہ مسلمان جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر ناحق قتل کیا، جان بوجھ کر کسی نے کسی کو مارا، تو وہ بھی جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کیا ہے، دونوں کو یہ ہوگا، کیا ہے، شرک کرنے والے کو بھی اللہ معاف نہیں کرے گا، اور جان بوجھ کر مسلمان کو قتل کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ آج کا دور اللہ سب پر رحم فرمائے بہت خراب آ گیا ہے، چھوٹی چھوٹی چیز پر انسان ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے۔ آج ہی میں نے ایک نیوز دیکھ رہا تھا، تو اس میں ایک بندہ فروٹس بیچنے والا غریب بندہ، ہندوستان کے کوئی یاد نہیں ہے مجھے سٹی کے بارے میں، بہرحال ایک سٹی میں وہ فروٹ بیچ رہا تھا، 10 روپیے کے لیے کسی گاہک سے جو ہے بحث ہوئی، کوئی لینے جو خریدنے آیا تھا اس کے ساتھ، تو بہرحال دونوں کی تھوڑی سی جھگڑا ہوا۔ اس کے بعد جو ہے اس نے اپنے 4 اور دوستوں کو بلا کے 10 روپیے کے لیے اس بندے کی جان لے لی، جو اپنے گھر کا جو ہے ذمہ دار آدمی تھا، وہ کماتا تو لوگ گھر میں اس کے کھاتے تھے، ایک 10 روپیے کے لیے اس نے قتل کر دیا۔ تو اللہ جو ہے رحم فرمائے، اتنی جو ہے بری ہو گئی ہماری سوسائٹی۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہلاک کرنے والے گناہ سے بچو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچیے۔ کون سے ہیں 7 کرنے والے؟ سب سے پہلے شرک کرنا، یعنی ہلاک کر دے گا، بندہ مر جائے، بندہ ختم ہو جائے، اتنے برے ہیں یہ۔ کیا ہے؟ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کا جان کو قتل کرنا، یتیم کا مال ظلم سے کھانا، سود کھانا، میدان جہاد سے بھاگنا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، یہ کیا ہے؟ یہاں بھی شرک بتا رہے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ ہے، ہلاک کر دینے والا گناہ ہے۔ جادو، یہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جادو ان گناہوں میں سے ہے جو آدمی کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ حدیث بخاری کی، اس میں اللہ تبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
تباہ کر دینے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس سے بچو، اور جادو کرانے سے، کرنے والا بھی برا ہے، تباہ ہے، اور کروانے والا بھی تباہ ہے، تو ان دونوں سے بچو۔ شرک ہے یہاں پہ، اور جادو، شرک کے بعد جادو اور کرنے اور کرانے پہ بھی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو بچنے کا، تباہ ہونے والا بتایا ہے۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس شخص سے جسے سب سے کم عذاب ہوگا فرمائے گا کہ اگر تمہارے پاس زمین کے برابر کوئی چیز ہوتی تو کیا تم اسے دے کر اپنے آپ کو چھڑاتے؟ چھوٹا سا عذاب جس کو ہو رہا، تو اس کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھائی تمہارے پاس زمین ہوتی تو اسے دے کے تم اس عذاب سے بچ سکتے تھے کیا، چھڑا سکتے تھے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تم سے اس سے بھی ہلکی چیز مانگی تھی، بولے میں اللہ نہ زمین مانگا تھا میں تم سے، میں تو ایک چھوٹی سی چیز تم سے مانگا تھا، بہت ہلکی سی چیز مانگی تھی۔ تو جب آدم کی صلب یعنی آدم سے جو جنریشن نکلی تھی وہ یہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تو نے انکار کر دیا اور میرے ساتھ شریک بنایا۔ اللہ کیا ہو رہا ہے، اگر تو اتنی زمین بھی ہوتی تو دے کے یہ عذاب سے بچتا تھا کیا؟ میں تو وہ زمین نہیں مانگی تھی، تجھ سے کیا مانگی تھی کہ میرے ساتھ میری صفات میں، میرے جو ہے اس میں الوہیت میں، عبادت کرنے میں کسی کو شامل نہ کر، تو نے شرک کیا۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث۔ شرک کرنے والے کو دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرے گا، شرک تو ہم نے پورا پڑھا ہے کون کون سا شرک ہے، اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ کر دے گا۔ اللہم اعذنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوزخ کی آگ سے بچائے۔ یہاں جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی تو اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا تو اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کا صدقہ کیا تو اس نے شرک کیا۔ اور جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر کوئی دیکھ رہے ہیں مسجد میں، آپ کو اندازہ ہو گیا آپ کو کہ کوئی میں دیکھ رہا ہوں، تب لمبی نماز پڑھ رہے ہیں آپ، تو یہ دکھلاوا ہو جائے گا، تو وہ جو ہے شرک کی ایک قسم ہو جائے گی۔ اگر آپ روزہ جو ہے نا لوگ میرے کو بولنا ارے کیا روزے دار ہے بھائی بول کے میں روزہ رکھ رہا ہوں، تو وہ شرک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے لوگ پیسہ دے رہے ہیں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے دے رہے ہیں، لوگ بولیں کہ بھائی کتنا سخی ہے، یہ تو بہت پیسہ دیتا اللہ کے راستے میں، تو وہ بھی شرک ہو جائے گا۔ نماز پڑھے دکھاوے کے لیے تو شرک ہے، روزہ رکھ رہے ہیں آپ اللہ کے لیے نہیں بلکہ دکھانے کے لیے رکھ رہے ہیں تو وہ بھی شرک ہے۔ اسی طریقے سے آپ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، تھوڑا بھی اس میں دکھاوا آ جائے تو وہ پورا ناکارہ ہو جائے گا، وہ آپ کے لیے گناہ اور عذاب کا باعث بنے گا۔ تو یہ پاک ہونا چاہیے ہماری جو ہے نا، اپنی نیت صاف ہونی چاہیے۔ نیت کا دار و مدار ہے، دیکھیں جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کی نیت کیا ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ کی ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں اللہ اس سے راضی ہو جائے، میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، نہ ہی دکھانے دنیا والوں کے دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، نہ ہی جو ہے رشتہ داروں کے لیے، نہ ہی سوسائٹی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، بلکہ میں میری ہر چیز اللہ، ہم والدین سے بھی محبت کر رہے ہیں تو یہ میرا حکم ہے اللہ کا، اس لیے میں والدین کی محبت کر رہا ہوں۔ اور والدین جب بچوں سے محبت کر رہے ہیں تو وہ تو فطری بات ہے کہ وہ بچوں سے محبت کریں گے، نیچرل ہے وہ، لیکن اگر ہم اس میں یہ طے کریں کہ یہ میرے کو اللہ کا حکم ہے کہ میں بچوں سے محبت کروں، نبی کا جو ہے عمل ہے یہ بچوں سے محبت کرنا، تو اس کو اجر ملے گا۔ اسی طریقے سے میرے کو بچوں کو کھلانا پلانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ نیت یہ کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان بچوں کی نگہداشت کروں، میں ان کی اچھی تعلیم دوں، میں ان کو اچھا پڑھاؤں، تو ان کو اس کا بھی اجر ملے گا۔ وہ تو کرنا تو لازم ان کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ نیت یہ کر لے کہ مجھے اللہ کا حکم ہے تو اس کے لیے بھی اس کو اجر ملے گا۔ ایک بزرگ کا واقعہ بولتا ہوں کہ میں اللہ یعنی کہ بزرگ سے مراد کوئی عالم دین کا تھا، وہ کسی کا نیا گھر بنا تھا، نیا گھر بنا تو وہ ان کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ جب ایک یعنی کہ وینٹیلیٹر ہوتا ہے نا، کھڑکی سمجھیے آپ یا ونڈو سمجھیے جس میں سے ہوا آنے جانے کے لیے، روشنی آنے جانے کے لیے رہتی، تو وہ جب وہ عالم صاحب وہ مولانا جب گئے تو پوچھے کہ بھئی یہ ونڈو کیوں کھولے آپ یہاں پہ؟ تو اس بندے نے کہا کہ مجھے یہ ونڈو اس لیے ہم یہاں کھولے ہیں
تاکہ اس میں ہوا آئے اور اس میں روشنی آئے۔ تو اس وقت وہ عالم صاحب نے کہا کہ اگر تم یہ کہتے کہ میں یہ روشن دان اس لیے کھولا کہ اس میں اذان کی آواز میرے گھر میں پہنچے، اگر تم یہ نیت کرتے تو قیامت تک یہ جب تک یہ ونڈو قائم رہتی آپ کو اذان سننے کی نیت کا آپ کو اجر ملتا، اور مفت میں روشنی اور ہوا آپ کو مل جاتی تھی۔ لیکن آپ کی نیت کیا کرے، آپ یہاں پہ میرے کو ہوا آئے روشنی آئے بولے، تو آپ کی نیت اذان کی نہیں رہی تو وہ اجر نہیں ملے گا۔ اگر آپ اذان کی نیت کرتے تو نیت پہ آپ کو اجر ملتا، اور روشنی اور ہوا مفت میں اللہ تبارک تعالیٰ دیتے، فری دیتے تھے آپ کو۔ تو یہ ہماری نیت، جو بھی کام کر رہے ہیں تو اس میں یہ نیت کرنی ہے ہم کو کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، دیکھیے آپ کتنی زندگی انسان کے ہم ہیں، لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں اگر تم کو کاٹا جائے، ٹکڑے کیا جائے تو بھی شرک نہیں کرنا۔ ہم نے واقعات میں پڑھا تھا پچھلی بار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں کہ صحابیوں کو کیسے تکلیفیں دیے، ان کو بولے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتے کیا، تو بولے نہیں مانتا ہوں میں، تو مجھے پیغمبر مانتے کیا، نہیں بولے تو ابو عقیل مختلف صحابہ کے ساتھ یہ ظلم ہوا تھا، ان کے ایک ایک جسم کو کاٹا گیا تو بھی وہ جو ہے نا نہیں مانے اسے پیغمبر۔ تو ایسے دنیا میں ہوتے ہیں واقعات، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیشہ بچائے رکھے شرک سے ہم کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری سفارش اس شخص کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے قیامت میں ہمارے کو، جب یہ ہوگا حوض کوثر پہ پانی دیں گے اور جو ہے سفارش کریں گے اللہ کے پاس۔ تو یہاں فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری شفاعت سب کے لیے ہے سوائے ان کے جو شریک ٹھہرا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہو۔ بغیر شریک ٹھہرائے کوئی مر گیا تو اس کو میری سفارش ملے گی، تو آپ کا جو ہے بیڑا پار ہو جائے گا، آپ کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جس کو مل جائے گی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو وہ بات نہ بتلاؤں جس کا ڈر دجال سے زیادہ ہے۔ دجال جو آخر زمانے میں آنے والا ہے، جو ایک آنکھ کا ہوگا، وہ ڈیٹیل اس کی علیحدہ ہیں، وہ پیدا ہوگا، وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، میں خدا ہوں بولے گا۔ تو کیا فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ڈر دجال سے زیادہ ہے تم پر میرے نزدیک، میرے کو ڈر کس کا زیادہ ہے، ورنہ دجال سے زیادہ ہے۔ ہم نے عرض کیا بتلائیے، صحابہ نے کہا بتلائیے۔ آپ نے فرمایا پوشیدہ، ڈھکا ہوا، چھپا ہوا شرک، اور وہ یہ ہے کہ آدمی کو دیکھ کر اپنی نماز کو زینت دے۔ ابھی جو ہم دوسری حدیث پڑھے تھے ڈفرنٹ انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے ڈر نہیں ہے کہ دجال کا ڈر ہے، میرے کو ڈر یہ ہے کہ پوشیدہ چھپا ہوا شرک۔ کیا ہے چھپا ہوا شرک ہے؟ اگر کسی کو دیکھ کے کوئی دیکھ رہا تو اس کو نماز کو جب اچھی کر کے پڑھے، یہ بھی شرک ہے۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس نے غیر اللہ، اللہ کے سوا اللہ کی قسم آپ کھا سکتے ہیں، بقیہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے۔ اگر جو کوئی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائے گا وہ کیا ہے، شرک کیا اس نے۔ یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائے گا وہ شرک کرے گا۔ اللہ نے تم کو منع کیا ہے کہ تم اپنے باپوں کی قسم کھاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دوسری حدیث میں بول رہے ہیں تم اپنے باپ کی قسم کھاؤ، نہ ہی جو ہے دوسروں کسی کے نام کی قسم کھاؤ، بلکہ صرف اللہ کی قسم کھاؤ۔ کیا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کر سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبیلے مشرک نہ جا ملے۔ اللہ اکبر۔ ابھی جو ہے بہت قریب کا دور لگ رہا ہے، جیسے چیزیں اطراف مسلم دنیا میں ڈیولپ ہو رہی ہیں، آپ لوگ بھی اخبارات میں نیوزز میں پڑھ رہے ہوں گے، تو لگ رہا ہے کہ یہ بہت قریب کا معاملہ ہے۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت کے کچھ قبیلے مشرکین جو شرک کرنے والے ہیں ان سے ملیں گے، اور میری امت کے کچھ قبیلے بتوں کی عبادت نہ کرنے لگیں گے، یعنی کہ ان کی عبادت بھی کرنے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہم کو اور ہماری ساری آنے والی جنریشن کو اس برائی سے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے ایرو کھینچ ایک لائن ڈال کے بتائے، یہ لائن جو ہے نا میرا سیدھا راستہ ہے جو جنت کو لے جائے گا، اور دوسری طرف دوسرے لائنز ڈالے، یہ ڈال کے بولے یہ لائن جو ہے نا شرک بدعت وغیرہ جو ہے نا لے کے یہ جہنم کی طرف جائے گی. تو یہاں پہ شیطان بیٹھے ہیں اس راستے میں، وہ بندوں کو جو ہے اس طرف جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں. ہمارا کے لیے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ راستہ بتائے، ایک سیدھا راستہ، اس پہ عمل کر کے ہم جنت میں پہنچ سکتے ہیں. بڑے گناہوں سے بچنا، اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ مٹا دیں گے. سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک تعالیٰ بول رہے ہیں تمہارے بڑے گناہوں سے بچو، بڑے بڑے جو گناہ ہم نے ابھی ذکر کیا ان سے بچو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے گناہ آپ کے بناتے، ایک نماز سے دوسری نماز میں گناہ مٹ جاتے، ایک جمعے سے دوسرے جمعہ میں چھوٹے گناہ مٹ جاتے، کوئی نیکی کا عمل کرتے ہیں تو چھوٹے گناہ مٹ جاتے، اور عزت اور بزرگی کی جگہ داخل کریں گے، یعنی کہ جنت میں ہم آپ کو داخل کریں گے اگر آپ ان سے بچیں گے. اسی طرح شرک کے علاوہ اگر کوئی دیگر کبیرہ گناہ، بڑے گناہ بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل و کرم فرماتا ہے. اگر اس سے کچھ خطائیں، چھوٹے موٹے گناہ ہو جائیں، بڑے گناہ بھی ہو جائیں تو اللہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک کو معاف نہیں کر سکتے. معلوم ہوا کہ شرک اکبر کا مرتکب ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اسے کسی سفارش یا شفاعت کے ساتھ جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کریں گے، وہ جہنم سے نہیں نکالا جائے گا جو شرک کرے گا. جو دنیا میں کبیرہ گناہ کرتے تھے، مثلا چوری، شراب پینا، جوا کھیلنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرما رہے کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے. جو بڑے بڑے جو گناہ کرتے تھے ان کی شفاعت کروں گا، لیکن شرک کی نہیں کروں گا. تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے. اب یہ تھوڑا سا کر کے ہم سورہ نصر کی ہم جو ہے یہ پڑھتے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب جاء آ جائے، کیا ہے؟ نصر اللہ، اللہ کی مدد، نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح، یہ بھی اردو کا لفظ ہے کہ مدد، فتح، اللہ کی فتح. ورائتا، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ورائتن، ورائتا، اور آپ دیکھیں، الناس، ناس بھی ہم نے پہلے پڑھا ہے، لوگ، یدخلون، وہ داخل ہو رہے ہیں، یدخلون، فی میں، یہ بھی بہت دفعہ آ چکا ہے آپ لوگ کو، دین اللہ، اللہ کا دین. یہاں نصر اللہ ہی پڑھے تھے آپ، کیا ہے؟ اللہ کی مدد. یہاں دین اللہ، اللہ کا دین. افواجا، فوج در فوج، یعنی بہت سارے لوگ جب آتے اس کو فوج در فوج بولتے اردو میں، یعنی کہ بہت سارے لوگ جب داخل ہوتے کسی چیز میں، دین میں جو داخل ہوئے ہیں، فوج در فوج. فسبح، پس تسبیح بیان کرو، تعریف بیان کرو اللہ کی، حمدی کا، تعریف کے ساتھ اپنے رب کی، واستغفرہ، اور بخشش طلب کیجئے اس سے، ہو مانے اس سے، واستغفرہ، انہ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں ہم لوگ، انا اعطینا جیسے، بے شک، ہو وہ، کانا ہے، توابا، توبہ سے توابہ ہے، بڑا توبہ قبول کرنے والا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جو ہے ٹیسٹ میں یہ اس کے ہوں گا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے یہ کب نازل ہوئی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا بہت بریف بتاتا ہوں میں اس میں، جب آخری وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آ گیا تھا. اس یہ آیت جب اترنے کے بعد صحابہ نے فرمایا تھا یہ، تو اس میں مفسر بیضاوی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پر اس سورت سے استدلال، اس کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے والی ہے، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے خبر دے رہے ہیں، انفارمیشن دے رہے ہیں کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ کوئی بھی چیز مشن جو ہوتا ہے نا جب کمپلیٹ ہو جاتا تو اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے تھے اس دنیا میں ایک مشن لے کے آئے تھے. آپ جو ہے نا 13 سال تک مکے میں جو ہے بہت ستائے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کو بہت سخت تکلیفیں دیے تھے. تو اس کے بعد جو ہے یہاں بھی 8 سال کی مدت میں چین و سکون مسلمانوں کو نصیب نہ ہوا. 8 سال تک جو ہے جب ہجرت کر کے مدینہ بھی گئے تو وہاں بھی 8 سال تک تکلیفوں سے اٹھائے.
اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو فتح دی، کامیابی دی. تو جب کامیابی دے دی اللہ تعالیٰ تو لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے اسلام میں داخل ہو گئے. تو ایک مشن دے کے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا کہ دنیا میں، ساری دنیا میں دین کو پھیلانا، اسلام کو پھیلانا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کمپلیٹ ہو گیا، جب بھی کوئی چیز مشن کمپلیٹ ہو جاتا، سکسیسفلی کمپلیٹڈ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا وہ ختم ہونے کے بعد آپ کو اشارہ دے دیے کہ اب جو ہے آپ کی فتح ہو گئی، دین میں جو ہے لوگ آ گئے، اب آپ اللہ کے استغفار کریے. یعنی کوئی بھی عمل کرنے کے بعد ہے، کیونکہ اس میں کمی بیشی ہو رہ جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں، یہ تو ہمارے کھانے کے لیے ہمارے لیے ایک اس میں سبق ہے کہ اب جو بھی کام کرتے ہیں تو اس میں استغفار کرتے ہیں. جیسے نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد آپ نے نماز پڑھی، اللہ کی عبادت کی، پھر اب استغفار کرنے کی کیا حاجت؟ لیکن اس میں آپ کی نماز میں جو کمی بیشی ہو گئی، اللہ کی جتنی بڑائی ہے، کبریائی ہے، اللہ کتنے بڑے ہیں، اس قابل کی ہم نے نماز نہیں پڑھی. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ استغفار استغفار، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، یا اللہ ہم تیری نماز کا حق نہیں ادا کر سکے، ہم نماز میں ہماری کوتاہی رہی. تو اسی کو ہم بولتے ہیں، اس لیے استغفار استغفار کرتے ہیں. تو بہرحال ہم یہ کلاس کو یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ جو ہے آپ کو ٹیسٹ کے ساتھ پھر دوبارہ کلاس میں ہوں گے. یہ آخری دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور ہم سب کو شرک سے بچائے رکھ، اور جنت الفردوس میں ہم سب کو جگہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.